آقا کریم علیہ السلام جا رہے تھے عیدگاہ کو، راستے کے اندر ایک یتیم کھڑا تھا اور آقا کریم نے کہا کہ بیٹے آج تم یہاں کھڑے ہو، کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا، میری ماں کا سایہ بھی میرے سر پہ نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، میں کس دہلیز پہ جاؤں؟ اچھا انتظار ہو رہا ہے عیدگاہ میں، حضور نے یتیم کو سینے سے لگایا، گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جس طرح کا لباس حسنین کو پہنایا ہے اس کو بھی پہناؤ، اللہ اکبر، اور اس کو کھانا کھلایا اور سب کچھ اس کی تکریم کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری ماں لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا یہ اعزاز مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ تو کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے۔ ایک انگلی سے حضور نے حسنین کو تھاما ہوا ہے اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما ہوا ہے۔ جب حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، آج یتیمی کا مزہ ہی نہیں آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں۔ تو یتیم کی تکریم کا مسئلہ ہے، اس کو عزت نفس دینے کا مسئلہ ہے۔ یتیم کو لوگوں کے اندر کھڑا کر کے اس کو اعزاز دیتے ہو، وہ اعزاز نہیں ہے۔ بات غریب کو روٹی دینے کی نہیں کی گئی، غریب کو جو ہے وہ کھانا دینے کی نہیں کی گئی، اس کو کپڑے پہنانے کی نہیں کی گئی۔ قرآن نے جو کہا ہے بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو۔ یتیم کو تم عزت کیسے دے سکتے ہو یہ تم جانتے ہو کہ اس کی تکریم کیسے کرنی ہے۔ تمہارے پاس یتیم کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن تمہارے سینے میں پیار تو رکھا ہوا ہے نا۔ اس برہنہ یتیم کو سینے سے لگا کر کے اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو نا۔ رب یہ نہیں دیکھتا روٹی کس نے دی، رب یہ دیکھتا یتیم کو پیار کس نے دی ہے۔ بچی ہوئی روٹی تو کتے کو بھی ڈالی جا سکتی ہے، کسی کو غریب کو دے دی تو یہ کون سا کمال ہے؟ جو دیگیں بچ گئی وہ مدرسے میں بھیج دی، یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ وہ گندگی کے ڈھیر پہ بھی تو پھینکنی تھی، خراب ہو جاتی، 2 گھنٹے اور پڑی رہتی۔ معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ تکریم کا ہے۔ اب وہ بھی سوچیں عید آ رہی ہے، مینڈکوں کی طرح نکلیں گے سماجی رہنما اور سماجی کارکن، اخباروں میں تصویریں چھپیں گی، غریب عورتیں لین میں لگی ہوئی ہیں، اگلے دن 15 اخباروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں کہ اس انداز کے ساتھ غریبوں کی غربت کا اشتہار لگانے والا سوچے کہ اس لائن میں اگر اس کی بیٹی کو کھڑا ہونا پڑے تو اس کا پھر انداز کیا ہو۔ تو لوگ خوشی بانٹنے چلے ہیں لیکن غموں میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ رات کی تنہائی میں نکلو، اندھیرا پھیلا ہوا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے سائے سے بھی بچو اور جا کے غریب کے گھر میں رقم پھینک کے آ جاؤ، اسے پتہ نہ ہو یہ پھینکی کس نے ہے۔ جو دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں گی عرش تک پہنچیں گی۔